اصول نمبر 17 کہ اپنے باطن کو محبت سے پاک کریں۔ محبت ایک بہت قوی اور قدرتی احساس ہے جو ہمارے دلوں کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محبت ارتکاز کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کی بنیاد بناتی ہے۔ اگر آپ اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا ہوگا، خود کو قبول کرنا ہوگا، تبھی آپ دوسروں کی محبت کی نظر کو پا سکیں گے۔ لہٰذا اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھیں اور خود کو ترقی کا موقع دیں۔ دوسروں کے ساتھ معاملات کامل ایمانداری اور راست بازی سے کریں، اعتماد قائم کریں اور دھوکہ دہی اور منفی سرگرمیوں سے اجتناب برتیں۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ تواضع اور عزت و احترام سے پیش آئیں۔ آپسی معاملات میں ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ غرض کے لوگوں کو اپنی محبت اور ہمدردی کا احساس دلائیں۔ اصلی اور حقیقی غلاظت انسان کے اندر کی غلاظت ہوتی ہے۔ پانی سے یقیناً ہر قسم کی گندگی دھل جاتی ہے، مگر ہمارے اندر کی غلاظت پانی سے بھی نہیں دھل پاتی۔ یہ ہمارے اندر کی اصل غلاظت جو ہماری روح کو آلودہ کر رہی ہے، وہ دراصل ہمارا اندھا تعصب اور نفرت ہے جو کسی بھی قسم کے پانی سے نہیں دھل سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ہمارے اندر کامل پرہیزگاری اور اپنی انا کو اپنے قابو میں لانا ہوگا۔ لہٰذا محبت ہی وہ واحد حل ہے جو ہمارے باطن کو ان کثافتوں سے پاک کر سکتا ہے۔ ذاتی اور روحانی ترقی کے لیے ہماری اندرونی باطنی پاکیزگی ناگزیر ہے، اور محبت اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کی کلید ہے۔ یہ اصول ہم پہ واضح کرتا ہے کہ گندگی کا اصل ذریعہ بیرونی نہیں بلکہ ہمارے اندر موجود نفرت اور تعصب کی وہ کالی آندھی ہے جو ہماری روح کو آلودہ کر رہی ہے۔ بیرونی عوامل کے بجائے ہمارے اندرونی حالات ہی ہمارے اندر کی طہارت و پاکیزگی کی سطح کا تعین کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک شخص جو اندرونی طور پر پاک صاف ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو اور ایمانداری سے رہے، اس کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے باعث سکون و اطمینان ہوتی ہے۔ اس کی یہ حالت اس کی ایمانی پختگی کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا دین بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کا ہر مذہب ہی اپنے ماننے والوں کی اندرونی اور بیرونی طہارت و پاکیزگی کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ بیرونی عوامل جیسے کہ ہمارے اعمال، کردار، اخلاق، بات چیت اور روابط تصویر کا ایک رخ ہی پیش کرتے ہیں جو صرف ہماری ظاہری طہارت و پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہماری اندرونی حالتوں میں اخلاقیات، درستگی، معافی کی روح، خوشی، تسامح اور دیگر اس جیسے اجزاء شامل ہوں تو ہماری شخصیت میں چار چاند لگ سکتے ہیں، اور اس طرح ہماری معصومیت اور طہارت و پاکیزگی کی سطح ایک نفوذ کن مظہر کے طور پر نمایاں ہو جائے گی۔ اندرونی طہارت و پاکیزگی اس لیے بھی بہت اہم اور ضروری ہے کہ اس کی بدولت ہم اپنے عقائد، روحانیت اور اخلاقیات کے اصول کو قوت بخشنے میں مدد پاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر کی باطنی صفائی کر پاتے ہیں تو اس سے ہم ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان سے رجوع کرتے ہیں اور نتیجتاً ان سے توبہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی ذاتی روحانی ترقی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اندرونی پاکیزگی ہماری ایمانداری، صداقت، تسامح، شکر گزاری، حلم، شفقت اور دیگر اخلاقی خوبیوں کو تقویت دیتے ہوئے ہماری ذاتی روحانی ترقی کے منازل طے کرتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے رب کا حقیقی قرب اور عبادات میں یکسوئی دلاتی ہے کہ جس سے ہماری روح میں طہارت پیدا ہوتی ہے، جو ہماری معاشی زندگی کے ہر پہلو میں توازن برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ اصول ہمیں محبت اور ہمدردی کے ذریعے اندرونی پاکیزگی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز رکھنے کی ترغیب دلاتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ذاتی
اور روحانی ترقی کے لیے ہماری اندرونی پاکیزگی نہایت ضروری ہے۔ لہذا حقیقی روحانی پاکیزگی کے لیے دل و دماغ کی گہری تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔